نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. 25 سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح کو الی قومہ اس کی قوم کی طرف. انی لکم نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں مبین کھلم کھلا. چونکہ مخاطب سورۃ ہود کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو جن حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں توحید کی دعوت پیش کر رہے تھے تو وہ حالات بالکل ایسے تھے جیسے پہلے انبیاء پر بھی آئے. سب انبیاء علیہ السلام پر اس طرح کے حالات آئے. مثالیں ان کا قصہ ان کی قوم کی طرف سے جو اعتراضات تھے اور یہ اب بیان ہونے لگے ہیں اور پھر مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی کو اس کے ذریعے تسلی بھی دی جانے لگی ہے. اور پھر یہ بھی کہ ان انبیاء نے اپنی قوم والوں کو کیا جوابات دیے کیسے وہ عملی نمونہ بنے ہیں آخری نبی کے لیے. آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جو نبی آئے وہ کون تھے جنہوں نے دعوت دی تبلیغ کی جو دین حق پر تھے. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب دین حق پر تھے لیکن شیطان کے بہکانے پر کچھ لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی اور پھر اس کے لیے سب سے پہلے جو نبی تبلیغ کرنے آئے وہ کون تھے نوح علیہ السلام. اور نوح علیہ السلام نے آ کے کیا کہا انی لکم نذیر مبین ڈائریکٹ ڈرانے کا ذکر کیا ہے. کیونکہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ کوئی ایسی کمیونیکیشن یا ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی نہ ان کی اطاعت نہ ان کو سننا چاہتے تھے. بہت حقیر انداز تھا ان کا. اگلی آیات کے اندر ہم پڑھتے ہیں اس لیے انہوں نے خوشخبری نہیں دی اور نہ انہوں نے موقع دیا کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے کیونکہ گڈ نیوز تو اس کو دی جاتی ہے جس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہوتا ہے یا کوئی ہماری بات کا اس کے لیے اثر ہوتا ہے. ڈائریکٹ انہوں نے کہا انی لکم نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. اور سب سے پہلے آ کے دعوت کس چیز کی دی اللہ تعبدوا الا اللہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو. ہر نبی کا ہر پیغمبر کا یہی مقصد رہا. ان کی پہلی دعوت اپنی قوم کو یہی رہی. سب کی بعثت کا مقصد ایک ہی رہا کیا اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانا یعنی تخلیق کا تمام انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اللہ کی پہچان. ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون کہ ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف جب بھی وحی کرتے رہے تو یہی کہا انہ لا الہ الا انا فاعبدون کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو تم کیا کرو میری عبادت کرو. تو تخلیق کا مقصد کیا ہے صرف اللہ کی عبادت. اور نوح علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اسی کی دعوت دی اور یہ بھی فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم کہ بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک عذاب سے. یہ نہیں کہا کہ میں دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں بلکہ کہا دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی یہ زیادہ ڈرانے کے لیے جب کسی کو کہا جاتا ہے تو پھر یہ زیادہ کیونکہ وہ جو دردناک دن ہے نا وہ
سراسر المناک دن ہے، یعنی نہایت دردناک والا دن ہے وہ۔ تو نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا خلاصہ کیا رہا؟ اللہ کی عبادت کرو، نہیں کرو گے تو پھر تمہیں عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، دردناک دن کا عذاب۔ پھر کیا کہا؟ فقال الملأ الذین کفروا، تو کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا۔ اب سردار مخاطب ہونے لگے ہیں۔ انداز دیکھیے گا، انداز اگر ان کا ہمیں سمجھ آ جاتا ہے تو ہمارے لیے کتنی باتیں ہمیں، اور پھر اللہ کے رسول کو کس طرح سے تسلی دی گئی ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں صرف ایسا ہو رہا، تمام انبیاء اس مشکل حالت سے گزر کے گئے ہیں۔ جو بھی کہے گا اللہ کی عبادت کرو، ہر دور میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی ظلم ضرور ہوتا ہے۔ کہا سرداروں نے، ملأ، ملأ یملأ کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، جیسے ڈول میں پانی کا بھرنا۔ تو سب لوگ اس رائے پہ متفق ہیں، اس کے لیے بھی ملأ کہتے ہیں، یعنی ایک رائے پہ متفق لوگوں کی جماعت کو بھی ملأ کہتے ہیں۔ اور جس کے روب اور جلال اور ظاہری شکل و صورت سے آنکھیں بر آتی ہیں، اتنے لوگ ایک رائے پہ متفق ہو جاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں بر آتی ہیں، کہ اتنا روب اور جلال ان کے اندر ہوتا ہے، اسے مالا کہتے ہیں عربی زبان میں سرداروں کو۔ یعنی تو سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تجھے ایک انسان دیکھتے ہیں اپنے جیسا ہی، تمہارے اور ہمارے میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، تم بھی انسان ہو ہم بھی انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، کہنے لگے کہ جو رسالت اور بشریت ہے یہ ایک انسان میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا تو انسان بشر ہو سکتا ہے یا پھر انسان رسول ہو سکتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کی امتوں کے کافروں کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کفار یہی کہا کرتے تھے کہ جو شخص ہماری طرح بشر ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، اس کی بیویاں بھی ہیں، اس کے پاس بچے بھی ہیں، آخر وہ اللہ کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کو لگتا تھا کہ رسالت اور بشریت میں تضاد ہے اور ان دونوں کا ایک شخص میں جمع ہو جانا ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح علیہ السلام کی دعوت کے بعد ان کے سرداروں کی بات عملی نمونے کے طور پر پیش کی گئی ہے کہ ان کی قوم نے بھی ایسا ہی کہا تھا، بلکہ ہر نبی کو یہ کہا گیا تم تو انسان ہو، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ حالانکہ انبیاء کے اندر یہ دونوں صاف موجود ہوتے ہیں، انبیاء انسان ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، تو کہہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ انبیاء بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ جو بشر ہیں وہ انبیاء ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چنتا ہے نا۔ سورۃ فرقان کے اندر آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر بے شک وہ کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، پھرتے تھے، ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تیرا رب ہمیشہ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو نبی بازاروں میں بھی چلتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، شادیاں بھی ہوتی ہیں اس کی۔ اس لیے نبی کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ بشر نہیں ہے، یہ ایک کفریہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے اندر پیدا ہوئے تھے، انہوں نے بچپن سے آپ کو دیکھا، حالانکہ آپ کی صداقت اور ایمانت کا یقین بھی رکھتے تھے، پھر بھی کہنے لگے کہ ہم آپ کے رسول ہونے کو نہیں مانتے کیونکہ آپ تو ایک انسان ہیں۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی اپنے آباء و اجداد کی باتوں میں آ کر ہمیں سے بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا انکار کرتے ہیں نا۔ ہم اپنے ارد گرد ایسے حالات دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول تو بشر نہیں ہو سکتے، یہ تو اللہ ہی کے وجود کا ایک حصہ ہے۔
تو ہم اپنی ذہن نہیں لگاتے، حالانکہ قرآن کو پڑھا جائے تو کوئی کنفیوژن رہتی ہے. خود سوچئے، قرآن پڑھنے کے بعد کیا قرآن کوئی بدل کے آپ کو سناتا ہے؟ قرآن ڈائریکٹ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے. کیا قرآن میں حقیقتیں نہیں لکھی ہوئی؟ در حقیقت شروع سے انکار کرنے والے، جو ماننا نہیں چاہتے، جو تعویل کرنا چاہتے ہیں، جو تحریف کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں، کتابوں کو بدلنا چاہتے ہیں، ویسے ہی کہتے ہیں مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، ہم نے تجھے تو ایک انسان جیسا دیکھا ہے. تو یہ ہے انکار کرنے والوں کا پہلا اعتراض. اس وقت بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہا، اور آج ہمارے دور کے اندر بھی ایسا ہی ہے. اور افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ایسے کام کرتے ہیں. مانتے ہیں اللہ کے نبی کو، لیکن ماننے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی بشر نہیں ہے. دوسرا اعتراض، وَمَا نَرَاكَ، اور ہم تجھے دیکھتے ہی نہیں، اتبعک کہ پیروی کی تیری، اللہ مگر الذین ان لوگوں نے جو ہم وہ اراذلنا کمتر ہیں ہم سے، اراذل کمتر ہیں. راز لام اس کا روٹ ورڈ ہے. ارزلا اراذلو کی جمع، اراذلو جو ہے ارزلو کی جمع ہے. اراذلو کمتر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کم درجے کے لوگ. بادیا بظاہر، الرأی دیکھنے میں، اور بدأ یبدأ، بدأ کا مطلب ہوتا ہے نا یبدأ شروع ہونا، تو اس کا مطلب ہوگا پہلی نظر میں کسی چیز کو دیکھنا، یعنی پہلی نظر میں کسی چیز کو دیکھ کر فیصلہ کرنا کہ یہ کیا ہے. اوپر سے دیکھنا، ظاہری چیز کا نظر آنا، اندر جا کے حقیقت نہ دیکھنا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو کیا کہنے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیری پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو تو سب سے کم تر ہیں، جو غریب طبقہ ہے، جن کی ہمارے اندر کوئی عزت نہیں ہے. ہم نہیں مانیں گے. تم نے تو حقیر اور غریب لوگوں کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو سرسری نظر سے کسی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا، یہ تھا ان کا دوسرا اعتراض. ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور یہ چیزیں آج بھی پائی جاتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے لیڈ کلاس کے لوگ الگ بیٹھ کر سیکھیں گے اور غریب جو ہیں وہ الگ بیٹھ کے سیکھیں گے. یہ امتیاز آج کے دور میں بھی کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، یعنی تمہیں اپنے اوپر کوئی برتری نہیں دیکھتے، تمہیں کوئی تمہارے اندر کوئی حسب نسب کے لحاظ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم ہم سے اونچا درجہ رکھتے ہو. ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تم کمتر لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، اس لیے تم ہم سے کمتر ہو. ٹھیک ہے، تو مکہ کے لوگ بھی آپ وسلم کے بارے میں یہی پوائنٹ آف ویو رکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا تو غلام طبقہ ہے، نچلا طبقہ ہے، اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے. اور شعراء کے اندر بھی یہی بات ملے گی ہمیں. قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے کہا ہم تجھ پہ ایمان لائیں، حالانکہ تیرے پیچھے تو وہ لوگ ہیں جو سب سے ذلیل ہیں. اور اسی آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلام بھی ایمان لائے تھے اور ان کو بھی وہی اہمیت تھی جو ایک عام مسلمان کو تھی. پھر جو ہے یہ بھی ایک واقعہ آپ نے صحیح بخاری کے اندر پڑھا ہوگا. ابو سفیان کے جو کوسچن آنسر تھے ہرقل سے، تو اس نے جو کوسچن کیا تو پوچھا کہ یہ تمہارے رسول کی پیروی کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ تو کہنے لگا ابو سفیان کہ اس کی پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے کمتر ہیں، کمزور ہیں. تو اس نے کہا بالکل یہی لوگ تمام رسولوں کی پیروی کرنے والے رہے ہیں.
اس لیے اس کو اس چیز کا واقعی یقین ہوگا کہ اللہ کے نبی رسول ہے. کیوں؟ کیونکہ سب انبیاء پر ایمان لانے والے لوگ کمزور طبقہ ہی رہا ہے ہمیشہ سے. تو کہنے لگی وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ، ہم تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی برتری نہیں دیکھتے. تو یہ کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ کام دیا، یہ ذمہ داری دی اور تمہیں چنا؟ تمہارے اندر تو ہمیں کچھ ایسا نظر ہی نہیں آتا، کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے کہ تمہیں چن لیا گیا ہو. ہم بھی ایسے کہتے ہیں کسی کو، جب کسی ایسے شخص کو جس کی ہماری نظر میں کوئی اتنی خاص اثر و رسوخ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں کس نے چن لیا، اس کی تو کوئی کوالٹی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، تو اس کو پتہ نہیں کیسے اہمیت دے دی گئی ہے. تو قوم کا یہ خطاب نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں سے ہے کہ کسی بھی چیز میں تم ہم سے بڑھ کر نہیں ہو، تم تو ایک عام انسان ہو. پھر کیا؟ ہاں بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ نہیں تھے کہ وہ اپنی عام روزمرہ زندگی کے اندر جھوٹے تھے. نبی جو ہوتا ہے روزمرہ زندگی کے معاملات میں جھوٹا نہیں ہوتا. انہوں نے تبلیغ اور دعوت کے لحاظ سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہو، نبوت کے دعوے میں تم جھوٹے ہو، ہم تجھے نہیں مانتے کہ تم سچے اور حق پہ ہو. تو ان کا یہ انکار کیوں تھا؟ کیا وہ واقعی اللہ کے رسول کو جھوٹا سمجھتے تھے؟ حق کی وضاحت ہر دور کے اندر ہو جاتی ہے. جو حق ہوتا ہے نا وہ اپنی حقیقت بتا کے رہتا ہے. جیسے سورج نکلتا ہے تو سورج چھپ نہیں سکتا، اس کی روشنی ہر ایک تک پہنچتی ہے. کوئی چاہے آنکھیں بند کر لے تو اس کو سورج نظر نہیں آتا، لیکن جس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے اس کو سورج نظر آتا ہے. اسی طرح جو حق ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں ہے. لوگ انکار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اسے ماننا ہی نہیں چاہتے. تو یہی تھا ان کا بھی حال کہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے، اپنی سرداری چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، تو کم تر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا. ہر دور کے لوگوں کی یہ مشکل رہی ہے کہ وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، ظاہر بینی کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لحاظ اس کے پاس کیا ہے، کیا اختیارات ہے، اس کے پاس کتنی دولت ہے، مال ہے. اور پھر یہ بھی کہ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مال والوں کی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے اس کی، خاص طور پہ جن کے پاس قرآن کا یا حدیث کا یا دین کا علم ہوتا ہے، ان کی وہ عزت نہیں کی جاتی، ان کی نہ قدری کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس فیلڈ میں آنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ مارکیٹ میں ان کی ویلیو نہیں ہے. اسی لیے وہ دین کو سیکھتے وقت جھجک محسوس کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ دنیا کی ڈگری تو ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور ان کو بہت زیادہ مقام اور رتبہ ملتا ہے، تو دنیا کی ڈگری تو ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتی. اس لیے وہ تھوڑا سا جھجک محسوس کرتے ہیں. اور پھر لیکن کچھ لوگ ایسے ہر دور کے اندر رہے ہیں، ہر دور کا کچھ المیہ رہا ہے جو واقعی حقیقت کو پہچان لیتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ ظاہری چیزوں پہ نہیں جاتے، وہ ظاہر سے آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں حقیقت. کچھ لوگ ہر دور میں ایسے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا کہ مجھ پر جو بھی ایمان لایا، ہر ایک نے کوئی جھجک دکھائی کہ ہم کس کو چوز کریں، دین کو چوز کریں یا دنیا کو. دین چوز کیا تو دنیا کا نقصان ہوگا. لیکن ابوبکر صدیق ایسے شخص ہے کہ جنہوں نے حق کو سنا اور فوراً اس پر ایمان لیا ہے. اسی طرح ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کہیں پہ پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، فوراً سے سوچے سمجھے بھی نہ، فوراً سے اس رستے کو چوز کر لیتے ہیں بغیر کسی خوف اور ڈر کے، اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں. انتخاب ان کا ہو جاتا ہے، اس کے لیے جتنی بھی قربانیاں دینی پڑے دے لیتے ہیں. اس
دین کے راستے پہ نکل پڑتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہا بھی جاتا ہے کہ قرآن سیکھیں اور پڑھیں، لیکن وہ جب تک میک شور نہ کر لیں کہ ہمارے قرآن سیکھنے کی وجہ سے ہمیں دنیا کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہماری ڈگری تو نہیں کوئی ایسے داؤ پہ لگ جائے گی، یا ہمارے لیے پرابلم تو نہیں ہوگی، پریشانی تو نہیں ہوگی، ہم جو پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی کی کلاسز تو نہیں مس ہوں گی. جب تک ان کو شور نہیں ہو جاتا کہ میری دنیا کی تعلیم یا دنیا کے میرے جو کام ہیں وہ مجھے کسی طرح سے ڈسٹرب تو نہیں ہوں گے میرے قرآن کو سیکھنے کی وجہ سے، پھر جا کے وہ قرآن کی کلاس یا قرآن کا راستہ چوز کرتے ہیں کہ دنیا میں نقصان کسی طریقے سے ان کو نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر دور میں ہی ایسے رہا ہے. لیکن اگر غور کیا جائے تو جو مال ہوتا ہے، جو دنیا ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے، اور علم ہوتا ہے جو دین کا وہ ہمیشہ رہتا ہے. مال دینے سے کم ہو جاتا ہے لیکن علم دینے سے بڑھتا ہے. مرنے کے بعد مال پیچھے رہ جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد ہمارا ہی علم جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے، دوسروں کو سکھایا ہوتا ہے، وہ ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے. تو اس لیے ہمیں پھر کون سا راستہ چوز کرنا چاہیے؟ ایسا راستہ جو دنیا کے اندر ہمیں عزت دے، مقام دے، رتبہ دے، یا ایسا راستہ جو چاہے دنیا کی نظر میں ہمیں عزت نہ دے لیکن اللہ کی نظر میں تو ہمیں بڑھائے، چاہے ہمیں کمتر لوگوں کے پاس بیٹھ کے سیکھنا پڑے. چوائس تو ہماری ہے نا، ہم دنیا کو چوز کرتے ہیں یا پھر اللہ کی راہ کو. موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے اپنی بات کنٹینیو کی، کہا قال یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، کیا دیکھا تم نے، ان کنت علی بینۃ، اگرچہ میں ہوں ایک واضح دلیل پر، میرے ربی، اپنے رب کی طرف سے. میں اپنے دو چیزوں کی بات نوح علیہ السلام نے ان سے کی کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے بینہ ہے، وآتانی رحمت من عنده، اور اس نے مجھے رحمت بھی دی ہے اپنے پاس سے. اور بینہ کیا ہے؟ واضح دلیل. اور رحمت کیا ہے؟ نبوت. اللہ نے مجھے دلیل بھی دی اور نبوت بھی دی، اپنی طرف سے دی. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے تمام اعتراضات کا جواب بڑا تفصیلی دیا اور بڑا مضبوط دیا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے توحید اور اپنی رسالت کو مضبوط کرنے کے دلائل بھی موجود ہیں. یعنی وآتانی رحمت من عندی. اور دوسرا یہ کہ نبوت، اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا کہ نبوت کسی کی محنت کا نتیجہ نہیں، یا کسی کے آباء و اجداد کی جائیداد نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگوں کو خاص طور پہ عطا کی جاتی ہے. اس کی تقسیم تمہارے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ اللہ جسے چاہتا ہے دے دیتا، ہاں وہ غریب ہو یا امیر ہو. جیسا کہ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا نا، یہ کہنے لگے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہنے لگے کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی دوسرے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے. تو جب مال و دولت اور باقی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے انسانوں کو دی جاتی ہیں تو پھر یہ جو نبوت ہے یہ بھی ایک قیمتی چیز ہے، اس کی تقسیم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی کرتے ہیں. انسان کے حق کنٹرول میں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے حق میں کسی رتبے کو اپنے لیے لکھ لے. اور پھر فرمایا فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، پھر وہ چھپا دی گئی تم پر. امیت عمیون، اس کا مطلب عمیون یعنی اندھا ہونا. یعنی یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں دلیل اور رحمت سے اندھا رکھا گیا ہے تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے، تم پر یہ چھپا دی گئی ہے اس کی حقیقت، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. انلزمکموہا،
کیا ہم تم پہ لازم کر دیں اسے یا چپکا دیں تم پر زبردستی، وانتم جب کہ تم لہا کارہون اسے ناپسند کرنے والے ہو، یعنی ہم تمہیں زبردستی اس کی طرف نہیں لے کے آ سکتے. ہمارا دین زبردستی کا قائل نہیں ہے کہ ہم دھکے کے ساتھ تجھے اس رحمت کے اندر داخل کریں جبکہ تم اسے نفرت کرتے ہو اور دور بھاگتے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. دین کا معاملہ جبر کا معاملہ نہیں ہوتا. دین کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ زبردستی کا معاملہ نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا نا، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، زبردستی کسی کو دین کے اندر داخل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، دین زبردستی کے ساتھ نہیں سیکھا جاتا. پیغمبر جو ہے اس کے پاس نالج ہوتا ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے دوسروں کو سکھاتا ہے، لیکن لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے مال کے لحاظ سے اور دنیاوی ڈگری ہے کہ نہیں، پھر جا کے لوگ کسی کی بات سنتے ہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ لوگ بھی جو انبیاء ہوتے ہیں، جو سکھانے والے دین کے لیے نکلے ہوتے ہیں، یہ بھی چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اللہ کی نظر میں بلند مقام حاصل ہوتا ہے. مقام بھی نا دو طرح کے ہوتے ہیں، حصی اور معنوی. حصی وہ ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں جی، چھو سکتے ہیں جی، یہ حصی طور پر. اور معنوی جو چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے کسی بھی لفظ کا ایک لفظ ہوتا ہے، ایک اس کا معنی ہوتا ہے. لفظ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور معنی چھپا ہوتا ہے. معنی تو نہیں اندر لکھا ہوا تھا، وہ ہمیں خود پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے. اسی طرح انبیاء کی جو کو مقام جو حاصل تھا وہ کیا ہے؟ معنوی. اسے صرف وہی لوگ پہچان سکتے ہیں جن کے اندر خوبصورتی ہے، جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان آ جاتی ہے، جو اللہ کو ماننا چاہتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں ایک مجلس لگی ہو تو لوگوں کا یہ پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے کمنٹ پاس کرنا. لوگ جس سے مرعوب ہوتے ہیں اس کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے کپڑوں کی، کبھی اس کے زیورات کی، کبھی اس کے اسٹیٹس کی، کبھی اس کی جائیداد کی، اس کی خوبصورتی کی. اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جس سے ہم امپریس ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی کوالٹیز اخلاق کی وجہ سے اس سے متاثر ہوتے ہیں. وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ ان کے اخلاق کی، ان کے معاملات کی بات کرتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی، کہ وہ کس طرح بیٹھتے ہیں، کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح اپنے معاملات نبھاتے ہیں. ان کے لیے اخلاق زیادہ میٹر کرتا ہے، کیونکہ اخلاق ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو مال سے انسان نہیں خرید سکتا. یہ کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو محنت کر کے اپنے اندر لانی پڑتی ہے، اس کے لیے جان مارنی پڑتی ہے. کسی بھی بری عادت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنی بری عادت کو چھوڑنا، اپنی غلطیوں کو بدلنا، غلط راہوں کو. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ پہاڑ اس جگہ سے ہل گیا تو یہ مان لو، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس نے بری عادت چھوڑی تو یہ نہ مانو. یعنی بہت مشکل ہے کسی کا اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا. بہت بار بار محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے آپ کے اندر وہ کوالٹیز آتی ہیں جو اللہ کے لیے پسندیدہ کوالٹیز ہوتی ہیں. تو انبیاء کے اندر بھی اسی طرح کی اخلاق والی صفات ہوتی ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں، تو وہ ان کو ہی نظر آتی ہیں جو اپنے دل کی نگاہ سے دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھتے ہیں. جو ظاہر پر فیصلہ نہیں کرتے، کسی کو ظاہر پر ہی جج نہیں کرتے تھے، بلکہ باطن بھی دیکھتے ہیں. پھر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا. اے میری قوم، لا اسألو نہیں میں سوال کرتا قوم تم سے، علیہ اس پر مالم کسی مال کا. یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی بات جاری کی اور کہا کہ یہ تبلیغ کے کام کے لیے، تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے مجھے تم سے کوئی مال نہیں چاہیے، کوئی دنیاوی توقعات نہیں ہے مجھے تم سے. ہر پیغمبر نے یہی کہا، کیونکہ دعویٰ کا کام آخرت کا کام ہوتا ہے، اور جو دین کے لیے نکلتا ہے اسے اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھنی چاہیے
کہ لوگوں سے دنیاوی توقعات نہیں رکھیں، بلکہ صرف اللہ کی رضا اس میں شامل ہو۔ تو یہی کہا تھا نوح علیہ السلام نے، میں تجھ سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ہی لالچ کے خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی نمود و نمائش شہرت کے کسی کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ تو نبوت کا کام بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ اور کیوں ایسے لوگ نکلتے ہیں؟ بہت کم ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو بغیر کسی دنیا میں لالچ کے لوگوں کے لیے بہتری سوچتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا؟ وہ ایسے لوگوں کا فائدہ کیسے چاہ لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کا پوائنٹ آف، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، کیونکہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور یقیناً ان کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ اللہ کی خاطر، اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اس رستے پر نکلتے ہیں۔ اور پھر پیغمبر جو ہے وہ خیر خواہی کا کام ہی کرتا ہے نا، جنت کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ جنت کی طرف بلانا ایک بہت بڑی خیر خواہی ہے، اور پیغمبروں نے ہمیشہ بغیر کسی حرص اور لالچ کے کام کیا، پتھر کھا کر بھی مسکرائے۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، یہ پیغمبرانہ خوبی ہے کہ کوئی شخص کسی لالچ کریڈٹ کے بنا اللہ کی راہ پہ نکل پڑے، کوئی چیز جسے امپریس نہ کرے، بس بے خوف ہو کر لوگوں کی طرف سے پریشانیاں، تکلیفیں، تانے برداشت کرے۔ اور ایسے لوگوں کو ہمیشہ ان کے قریبی لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو بڑا بیوقوف ہے نا، بغیر کسی لالچ کے ہی کام کرتا جا رہا ہے، کوئی اس کو پیسہ نہیں چاہیے، نہ کوئی سیلری لیتا ہے، نہ ہی کوئی اس کو اپنی تعریف چاہیے، تعریف کے بنا کام کرتا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اکثر بیوقوف بھی کہتے ہیں، لیکن انبیاء کو بھی یہی کہا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی خوبی عطا کرے تاکہ ہم بھی دعویٰ کا کام محبت سے، اخلاص سے کر سکیں۔ پھر فرمایا، جواب دے رہے ہیں نوح علیہ السلام اپنی قوم کو، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر میرے اللہ پر ہے، میرا اللہ ہی مجھے بہترین اجر عطا کر سکتا ہے، دنیا سے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، صرف اللہ سے۔ بہت بڑی امید ہے، کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کی بات نہیں سنتا، یہ لوگ آپ پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ ایک مومن کا اور ایک داعی کا کے مائنڈ میں یہ بات ہونی چاہیے، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر، حقیقت میں جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ لوگ میرے خلوص کو، میری محنت کو جان نہیں سکتے، ان کو نہیں پہچان ہے کہ میں کتنی محنت کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں۔ پھر وما انا بطارد الذین آمنوا، اور پھر یہ کہا کہ تم یہ چاہتے تھے کہ میں ان کو دور کروں جو میرے پاس بیٹھتے ہیں ایمان والے، میں ان کو کبھی بھی دور نہیں کرنے والا۔ بطارد کو روٹ پڑا ہے تاراداد، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سختی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کسی کو ذلیل اور حقیر سمجھ کر دور کرنا، ہٹانا، ڈانٹ کر، جھڑک کر، جیسے کسی کو کہتے ہیں نا گیٹ آؤٹ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ تو یہی چاہتے تھے جو کافر تھے نوح علیہ السلام سے، یہی چاہتے تھے کہ نوح علیہ السلام اپنے ساتھ رہنے والے ایمان لانے والوں کو کہیں گیٹ آؤٹ، چلے جاؤ یہاں سے، یہاں نہ بیٹھو، حقارت کے ساتھ ان کو وہاں سے نکال دیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا، میں ایمان لانے والوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ ایمان ایک بہت قیمتی چیز ہے، تم جس کو نہیں دیکھ رہے وہ اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک بہت ہی پیاری اور قیمتی چیز ہے کہ قیامت کے دن کسی ایمان کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اتنی قیمتی ہے کہ اگر کوئی دوزخ میں اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہوگا بھی لیکن اس کے دل میں ایمان ہوگا تو اللہ اسے نکال کر جنت میں لے آئیں گے۔
ایک کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ، یہ ایک توحید کا لفظ اور کلمہ، اس کی بذات خود یہ دنیا جہان میں زمین و آسمان سے بڑھ کر اس کی ویلیو ہے۔ تم ان لوگوں کو حقیر سمجھتے ہو، یہ تو بہت خاص بندے ہیں جو ایمان لے آئے، جو اللہ کی بات کو سن رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ میں تو ان کو کبھی بھی اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، کبھی بھی ان کو حقیر نہیں سمجھوں گا۔ ٹھیک ہے، تو کیا بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک بہت بڑا اصول یہاں سے مل رہا ہے۔ کیا مل رہا ہے؟ کہ انسانوں کو ان کے مال کی وجہ سے جج نہیں کرتے۔ کسی کے پاس دولت ہو، مال ہو، ہم فوراً سے اسے کہتے ہیں یہ بندہ صحیح ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے۔ بالکل بھی نہیں ایسا کرتے۔ انسان کی کوالٹیز دیکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے ہاں تو اخلاق چیک ہوتا ہے، کوالٹیز چیک ہوتی ہے، ایمان چیک ہوتا ہے۔ اور انسان یہ نہ کرے کہ کسی کی دولت اور سٹیٹس کی وجہ سے ایمان لانے والوں سے نفرت کرنا شروع کر دے کہ وہ غریب ہیں۔ اب اسلام میں دیکھیں بلال حبشی کو کیا رتبہ، مؤذن اسلام اس کو قرار دے دیا گیا، یعنی ان کو اتنی اہمیت دی کہ وہ زمین پہ چلتے تھے تو آسمان پر ان کی چلنے کی آواز آتی تھی۔ اللہ کے ہاں تو غلام اور جو عام لوگ ہیں وہ برابر ہیں، اللہ کے رسول کے ہاں بھی، پھر صحابہ کے ہاں بھی۔ یہ اس وقت یہ ساری جو امتیازی لائن تھی ختم ہو گئی تھی جب اسلام آیا۔ کوئی کسی کو حقیر نہیں سمجھتا تھا، اور آج ہمارے دور کے اندر دوبارہ سے یہ معیار واپس آ گیا ہے۔ ہم لوگوں کو اسی بنا پہ جج کرتے ہیں۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، اس کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، لیکن جس کے پاس نالج ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس اتھینٹک چیزیں ساری ہوں، لیکن چونکہ وہ دنیاوی اعتبار سے تھوڑا کمزور ہوتا ہے تو اس کی بات نہیں میں سنتا۔ نوح علیہ السلام نے کہا انہم ملاقو ربہم، اور یہ جو لوگ ہیں نا میرے پاس بیٹھنے والے، اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر میں ان کو ستاؤں گا، ان کو اپنی مجلس سے نکال دوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ سے جا کے اپنا انصاف چاہیں گے۔ میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ یہ لوگ تو اللہ کے ہاں بہت عزت پالیں گے، اللہ کے ہاں اپنے ایمان اور عمل کی وجہ سے ان کو بلند رتبہ ملے گا۔ پھر تمہارے ان کو ذلیل سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بلکہ تم رسوا ہونے والے ہو، تم ذلیل ہونے والے ہو۔ یہ ان کے دوسرے اعتراض کا جواب نوح علیہ السلام نے دیا۔ کیا اعتراض تھا ان کا؟ کہ تمہارے ماننے والے کون سے ہیں؟ حقیر لوگ ہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو جہالت برت رہے ہو، یعنی تم کسی بھی بات کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں رہے۔ تمہاری نظر صرف ظاہری چیزوں پر ہے، ایجاد پہ تو تم غور ہی نہیں کرتے۔ اور یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے کہ کوئی نیچ قوم کا شخص آتا ہے، تم اس لیے میرے پاس نہیں آتے کہ میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں؟ اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے جو ایماندار ہے، جو پرہیزگار ہے۔ بے ایمان اور بدکار کتنے ہی اونچے خاندان سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، اللہ کے نزدیک وہ بدتر ہیں، سب سے بدتر، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر میں نے ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم سوچتے نہیں ہو کہ ان کی دور ہٹانے سے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور ویسے بھی یہ ایک حقیقت کے خلاف بات ہے۔ انسانیت کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے۔ تم لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع ہو گیا۔ بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنا مائنڈ جو ہے اس طرح سے کسی کے بارے میں بھی نہیں رکھنا، کیونکہ ویسے تو ہر دور کے اندر ایسا ہی ذہن رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پیاری تسلی دی کہ نوح علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جواب دیا، تو آپ بھی پریشان نہ ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بھی یہ ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے۔ اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ دین والوں کو مجلسوں کے اندر
وہ اہمیت، وہ مقام، وہ عزت نہیں دی جاتی، الگ کونے میں لگا دیا جاتا ہے. پھر پریشان نہیں ہونا، سمجھنا ہے کہ ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے ہیں جو انبیاء کا قافلہ رہا. الحمدللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.